میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی, وہاں پہ ایک جناب عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا, وہ کہ بابے یوں کرتے ہیں تو بابے, بڑا مجھے برا لگا کہ یار یہ اچھا. ایک شاہ صاحب آج کل نا یوٹیوب پہ اور اس طرح کے پلیٹ فارموں پہ نا بزرگوں کے ادب کے حوالے سے کوئی موضوع نہیں. اصل میں احسان بھی دیکھیں قرب قیامت کے اندر نا یہ سب کچھ ہونا ہے. حدیث مبارکہ میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا نا کہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے اپنے بزرگوں کے خلاف بولیں گے, اگلوں کو برا بلا کہیں گے. ایسے ہی اب آپ اندازہ لگائیں نا, ایک بندہ ایسا ہے کہ جس سے فرض نمازیں پوری نہیں پڑھی جا رہی, فرض نمازیں میں وہ پوری نہیں پڑھتا, لیکن جب وہ منہ کھولے گا نا تو وہ غوث پاک کے خلاف بولے گا. ایسے ہی ہے. ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو وضو کے فرائض کا علم نہیں ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں, لیکن خلاف جب بولنے پہ باری آئے گی تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بولے گا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تم تو تب بولو نا خلاف کہ تمہارے اپنے اندر کچھ ہو, اپنے اندر ہے کچھ نہیں. آپ جن کے خلاف بول رہے ہیں وہ تو جناب علم و عمل کے کوئی ہمالیہ تھے اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں, تو آپ کیوں ان کے خلاف بولتے ہیں؟ آپ کو اپنی شکل دیکھ لینی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بدتمیزی والا عجیب دور آ رہا ہے اس کی کیا وجہ؟ میں اپنے ہمارے بچپن کی جو بات ہے, ہم اپنے بچپن میں جب ایک علامہ صاحب کے پاس جاتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا ان کے جوتے اٹھانے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلنا. ابھی ماشاءاللہ سعادت مند کرتے ہیں الحمدللہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جنریشن کے بعض بچے جو نیٹ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ پھر بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں؟ دلائل کے ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ بیان کرنا, پوچھنا جی اس کا کیا جواب ہے, اور بدتمیزی کیا کہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں احسان بھی بات یہ ہے کہ سوال جو ہے نا کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے, لیکن نیت دیکھی جائے گی کہ سائل کی نیت کیا ہے. اگر تو اس کی نیت علم سیکھنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کی نیت صرف اور صرف حجت بازی کرنا ہے نا تو پھر اس کو جواب نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی شادی قرآن شریف میں کتنی مرتبہ کفار مکہ نے سوال کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نہیں دیے ہیں, بلکہ ان کو آگے سے جھڑکا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو حجت بازی ہے نا, تو حجت بازی کا جواب نہیں ہوتا. سوال جو ہے نا وہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں, سیکھنے کے لیے. بالکل ایسے آج کل وہی بحث اس طرح کے بندوں کا کوئی علاج, اس کا علاج یہی ہے کہ بس اذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام, بس ان کو نا. بلکہ میں ایک احسان بھی آپ کو بڑی لطف کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں میں اس دن ایک تحریر پڑھ رہا تھا, ایک بندے نے, کوئی عرب کے عالم دین ہے, انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ٹیکسی میں بیٹھ کے نا سفر کر رہا تھا تو اچانک سے نا ایک بندے نے نا اپنی گاڑی روڈ کے اوپر چڑھا دی. اب ہوا یہ کہ جو میرا ڈرائیور تھا اس نے بڑی مشکل سے نا گاڑی کو قابو کیا اور ہم بال بچے. خلاف توقع جو وہ دوسرا بندہ تھا نا اس نے اس پہ چڑھائی کر دی. اس نے کہا یار تو دیکھ کے نہیں چلاتا, اور دو چار باتیں اس نے ایسے کہہ دی. اچھا یہ بندہ جو تھا نا اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, یہ فقط اس نے یہ نا مسکرایا اور مسکرا کے کہتا ہے کہ سر سوری, اور اس کے بعد یہ نا چل پڑا. میں نے اس کو کہا کہ یار تو نے اس کو جواب نہیں دیا, حالانکہ غلطی تو اس کی ہے, تیری تو غلطی کوئی نہیں ہے. اس بندے نے بڑی کمال کی بات کی. اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ کچھ بندے نا ناکامیوں مایوسیوں سے نا بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کی مثال کچرے والے ٹرک کی طرح ہے. انہیں جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کچرا کہاں پھینک رہا ہے. سر ان کے اگر متھے آپ لگے نا تو یہ اپنی ناکامیوں کا کچرا آپ کے اوپر گرائیں گے, تو ہمیں کوڑا دان بننے کی کیا ضرورت ہے, ہم اس کے لیے ڈسٹ بن کیوں بنے, ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. زبردست, یہ بڑی اعلیٰ ایگزامپل دیا آپ نے. میرے ذہن میں بھی آپ کی گفتگو کے دوران بات آ رہی تھی. وہ نا ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ کو کبھی بحث کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا, کہ آپ بحث نہیں کرتے ہیں فضول میں, مطلب جہاں کوئی سمجھنے والا بندہ ہو تو اس کو سمجھا لیں, لیکن بحث کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. تو کہتے یار اصل میں مسئلہ یہ کہ جب کبھی میں دیکھتا ہوں نا ایسے بندے کو کہ جو بندہ مجھ سے بحث کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, میں اس کو کہہ دیتا ہوں یار آپ درست فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو مطلب اس نے ماننا تو ہے نہیں, بحث ہی کرنی ہے. تو اب وہ بندہ کہنے لگا نہیں حضور آپ کو تھوڑا سا تو کرنی چاہیے نا بحث, تھوڑا سا تو کرنے. کہتے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں. انہوں نے کہ یار ٹھیک ہے تو بھی میں نے بحث شروع کر دیتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے آپ نے بڑا پیارا حل ارشاد فرمایا کہ جی ہمیں بات چیت میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے, ایسی بات چیت جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. دیکھیں نا جس بندے کے اندر آداب ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر ایک بندے کو کوئی اس کے ذہن میں سوال آ رہا ہے اصحاب رسول کے بارے میں, یا اس کے ذہن میں سوال آ رہا ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں یا بزرگان دین کے بارے میں, تو کم از کم اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ کون تھے, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, لوگوں کے ہاں ان کو کیا مطلب ایک اہمیت حاصل ہے, لوگ ان کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو سوال اگر آپ کے ذہن میں آیا بھی تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں, لیکن جس بندے کے اندر آداب نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں,
میں احسان بھی بڑی ایک خاص آپ کو بات بتاتا ہوں. ہمارے نا وہ بزرگ دیکھیں پرانے مساجد میں بھی اور ایسے مدارس کے اندر بھی لکھا ہوتا تھا بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب اور با مراد. ہمارے بزرگ بہت با ادب تھے. حضور آپ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، اب تو اس پہ بحث ہو رہی ہے نا، یہ جو آپ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بحث کرنے پہ ہیں تو لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ قبلہ شریف کی طرف ٹانگیں کرنی چاہیے یا نہیں. جن لوگوں نے مقام حاصل کیا نا، انہوں نے اس انداز سے حاصل کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس محلے کی طرف بھی کبھی ٹانگیں نہیں پھیلائیں جس میں آپ کے استاد کا مقام تھا. یعنی اپنے استاد گرامی کا اتنا ادب جس بابے کے دل میں ہو، آپ سوچیں کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا، حضور کی آل پاک کا، حضور کے شہر مبارک کا، حضور کی کسی نسبت کا کتنا ادب ہوگا. اگر ان کا ادب کا ہم جائزہ نہیں لگا سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کا کیا حال ہوگا. لیکن یہ لوگ بے ادب ہیں تو ان کو منہ نہیں لگانا چاہیے، ان کے کسی کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے. یہ تو بڑی دور کی بات آپ نے بتائی ہے. میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ جس ٹائم ہم مدرسے جایا کرتے تھے نا، تو ہمارے قاری صاحبان نے، ہمارے جو اساتذہ تھے، انہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ جب مدرسے والی گلی میں انٹر ہونا ہے نا، مدرسے والی گلی میں انٹر ہوتے ہی آپ نے سائیکل سے اتر جانا ہے. ہم وہ گلی سے انٹر ہوتے ہی سائیکل سے اتر کے پیدل چلا کے آتے تھے. اور جب کوئی استاد راستے میں مل جاتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، بائک سائیکل وہ راستے میں روک کے سائڈ پہ کھڑی کر کے پھر استاد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اور ابھی بھی الحمدللہ ہمارے لیے ماحول، لیکن ایک طبقہ ہے یقین مانے کہ وہ بہت ادب کے سمجھے الف تک بھی وہ نہیں پہنچ پا رہا. ہمارے بزرگ بچے آج کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بابے جاہل تھے. یہ گفتگو ہوتی ہے. یقین مانیں کہ وہ لوگ جو ہے نا، انہوں نے اسکول نہیں دیکھا تھا، جامعات کے منہ انہوں نے نہیں دیکھے تھے، لیکن اتنے بادب لوگ تھے نا. میں ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس کو اچھی لگے تو وہ لے لے، نہ اچھی لگے تو ہمیں واپس کر دیں. ہم نے کون سا لازمی ہے کہ بھئی آپ ہماری مانے ہی مانے. کوکب صاحب کا جملہ کھاؤ خسمانہ، کھاؤ ٹھیک ہے، جو مرضی کریں جی، کھاؤ خسمانہ سر سانوں کے لگے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. میں حضور آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. مجھے کوئی بندہ یہ بات بتا دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ نے کتنی کتابیں پڑھی تھیں؟ کس جامعہ کی ڈگری تھی آپ کے پاس؟ پتہ چلتا ہے علم کسی اور شے کا نام ہے. یہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ ڈگریوں کا نام علم ہے، یہ نہیں ہے. علم کسی اور شے کا نام ہے. بابے ہمارے حضور اتنے بادب تھے، اتنے بادب تھے. میں بہت چھوٹا تھا تو ایک دفعہ ایک مسجد میں جانا ہوا تو ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے، ہمارے خاندان کے ہی تھے. وہ نا مسجد کا کوڑا اکٹھا کر کے نا سارے مسجد سے جھاڑو دے کے ایک طرف انہوں نے کیا، اور کرنے کے بعد نا اس کو رکھا اور پھر اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے. میں نے ان کو کہا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا پتر مسیتی نا کوڑا ہے نا، اس کی کار نہیں کھڑی نا، ساڑھے کار نہ پا کے یہ اللہ دے کار دا کوڑا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں. میں نے حضور اپنے سر کی آنکھوں سے ایسے بابے دیکھے ہیں جو صبح اٹھ کے مسجد کو آ کے چوم کے پھر اپنے کام کاج پہ جاتے تھے. آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں ہم بہت پڑھے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے حضور مسجد کے اندر نماز جاری ہے اور یہ حضرات جو ہے نا باہر گاڑی لے کے گزر رہے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ جناب فل آواز میں گانے چل رہے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں یار، اندر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. ہم کم از کم جو ہے نا، ویسے بھی گانا سننا جائز نہیں، لیکن چلو یار مسجد کا احترام ہی کرتے ہوئے ہم اس کو بند کر دیں. نہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. مسجد میں اذان کی آواز، اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے. مسجد کے بالکل پڑوس میں جناب شادی ہے اور ڈھول ڈمکا چل رہا ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے. بزرگوں کا انداز بھی بتائے نا، اذان ہوتی تھی تو کیا کرتے، کمال کرتے بزرگ. حضور اذان کیا، آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ہوتا تھا کہ دیہات میں نا اگر کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو لوگ نا بڑے دور بیٹھے ہوتے تھے، ٹی وی بند کر دیتے تھے، ڈرامے نہیں دیکھتے ہوتے تھے. مطلب تقریباً ایک ہفتہ کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں چلتا تھا. یار فلانے کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے. میں پاکستان اسی سے ریلیٹ کرتا واقعہ پاکستان ٹاؤن کی بات ہے، ابھی ماضی قریب کی. فوتگی ہو گئی، والدہ کا انتقال ہوا. فون آیا، جامعہ ہمارا اسلامی بہنوں کا، فون آیا جی یہ انتقال ہو گیا تو جنازے کے لیے کوئی عورت بھیجیں. تو انہوں نے کہا جی ابھی تو کلاسیں چل رہی ہیں، 1 بجے کے بعد جو ہے نا وہ بھیجیں گے. تو 1 بجے کے بعد جب وہ 2 بجے 2:30 بجے جب بھی وہ پاکستان ٹاؤن جناب وہاں پہنچنا ہوا تو بتاتی ہیں بتانے والی جا کے کہ وہاں پہ والدہ کا انتقال جب صبح ہوا تھا نا سجدے کی حالت میں فجر میں، تو وہ وہیں پڑی اکڑ گئی. اور حالت یہ شاہ صاحب آپ کو تعجب ہوگا، حالت یہ کہ جوان بیٹیاں، اس گڑیا کی جوان بیٹیاں دوسرے کمرے میں ٹی وی لگا کے دیکھ. انہوں نے کہا جی آپ کیا، تو آپ کو کوئی عقل نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کرنا تھا یا آپ کے کوئی فرائض تھے یا آپ ابھی کیا کر رہی ہیں، آپ کو کوئی کہا جی آپ کو زیادہ ہو رہے ہیں نا تو آپ کر لو. یہ صورت حال ہے آج کل.
تو بہرحال یہ آپ نے جو فرمایا کہ فوتگی ہو جاتی تھی، واقعی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورے محلے میں ایک سوگ کا سما ہوتا تھا، ایک ادب اداب اور یہ معاشرت اور یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی. دین سے بہت دور نکل گئے ہیں. معاشرتی جو اقدار تھی ہماری وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. ہمارا ایک رہن سہن کا ایک خاص انداز تھا اہل اسلام کا نا، وہ ہم نے چھوڑ دیا حضور. ہم بہت دین سے دور ہو گئے ہیں، اور جو سمجھانے والے تو خیر مر ہی گئے نا، جو سمجھنے والی پوزیشن ہے اس سے بھی ہم بہت دور نکل گئے ہیں، اور ہم لوگ دن بدن جو ہے نا وہ مطلب تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ بس محفوظ فرمائے. آمین.